بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے صدقہ ایک بہترین عبادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، بہت تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ عادت مال خرچ کرنا ہے۔ میرے اس خیال کو قرآن مجید کی اس آیت نے مزید پختہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ جب تک اللہ کی محبت مال کی محبت پر غالب نہ آ جائے ہم حقیقی کامیابی سے دور ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ موت کے وقت انسان صرف ایک درخواست کرتا ہے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ مرنے والا یہ نہیں کہتا اللہ تھوڑی مہلت دے دے میں اپنے گھر والوں سے مل لوں۔ عزیز سامعات، دل کی فیاضی اور کشادگی یہ ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے بندوں کے لیے مال خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرنے لگتا ہے، جب اس کے دل میں مال کی محبت اور لالچ ختم ہو جاتی ہے، وہ مال کو سنبھال کر جمع کرنے کی بجائے دنیا کی ضرورتوں اور آخرت کی کامیابی کے لیے خرچ کرنا اپنا مقصد بناتا ہے۔ جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ دنیا کی تمام دولت اور خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے اور جو مال اس نے اسے عطا کیا ہے اسے اس کے جائز مقام پر پہنچانا اس کا فرض ہے، یعنی اہل و عیال، رشتہ دار، غریبوں اور مسکینوں اور بے سہارا لوگوں تک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شحّ سے بچو کیونکہ شحّ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پر اکسایا۔ اسی نے انہیں ظلم پر آمادہ کیا، قتل کا حکم دیا اور قطع رحمی کا کہا۔ جب ہمارا دل اس لالچ سے پاک ہو جاتا ہے تو ڈپریشن اور سٹریس خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب ہم مال جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے پر مال خرچ کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب اور جنت سے قریب ہوتا ہے، جبکہ بخیل آدمی اللہ سے دور، لوگوں سے دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ دل کی کشادگی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ دنیا میں ہم اپنے سرمایہ پر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم آخرت کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں اس پر بھی زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے وسعت عطا فرماتا ہے، یعنی ہمارے صدقات کا اجر ہمارے مال میں 700 گنا اضافے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جس قدر خلوص نیت اور جتنے گہرے جذبے کے ساتھ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ اللہ پاک نے خرچ کرنے کے کچھ اصول وضع فرمائے ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگ اپنا مال خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں۔ نمبر 2، ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ نمبر 3، اپنے مال کو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر کے خاک میں نہ ملاؤ، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا مال خرچ کر کے بھی کچھ نہیں آتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا تمہیں اپنا مال پسند ہے یا اپنے وارثوں کا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بلا شبہ اپنا مال پسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے خرچ کر دیا،
جو تم نے بچا کر رکھا ہے وہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ اس وقت کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے مال جمع کرنے میں زندگی خرچ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں تاکہ اپنی نسلوں کے لیے اتنا چھوڑ جائیں کہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ اولاد کے لیے سب سے اچھی دولت انہیں اچھی تعلیم و تربیت اور آخرت کی سمجھ دینا ہے۔ اس پر جتنا زیادہ خرچ کر سکتے ہیں کریں۔ اگر اولاد تعلیم یافتہ ہے تو اس کے لیے دولت کا ذخیرہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنا مستقبل خود بنا سکتی ہے۔ اگر اولاد لائق اور صالح نہیں تو جتنی بھی دولت چھوڑ جائیں وہ اسے گنوا دے گی۔ اکثر لوگ جب اولاد کے لیے صرف مال اور دولت اکٹھا کرتے ہیں تو ان کی موت کے بعد ان کی اولاد ایک دوسرے کو عدالتوں میں گھسیٹ رہی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے پاس اس دولت کا جواب والدین کو ہی دینا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے اپنا مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ تھوڑا ہی صحیح روزانہ صدقہ کریں۔ صدقہ دینا اپنی روٹین میں شامل کر لیں۔ شاپنگ سینٹر یا بازار میں سودا سلف کی خریداری کے لیے نکلیں تو کچھ روپے فقیروں کو دینے کے لیے رکھیں۔ گھر میں کھانا تو پکتا ہی ہے تو ایک دو لوگوں کا اضافی پکوائیں اور محلے کے غریبوں، مزدوروں اور دوسرے مستحق لوگوں کو بھجوائیں۔ مزدور کو اجرت دیتے وقت کچھ زیادہ دیں، بھاؤ تاؤ ضرور کریں، لیکن جب کوئی چیز خرید چکیں تو اس کی قیمت کچھ زیادہ ادا کر دیں۔ گھریلو ملازمین کو اجرت دیتے وقت کچھ رقم اضافی دے دیں۔ ان کاموں سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وہ برکت عطا فرمائے گا کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان غریبوں کے چہروں کی مسکراہٹیں ہی ہماری آخرت کا اثاثہ ہیں۔ صدقہ دیتے وقت اس بات پر وقت ضائع نہ کریں کہ مانگنے والا مستحق ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہوئے کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کتنے مستحق ہیں، وہ تو بس اپنی شان کے مطابق ہی دیتا چلا جاتا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ دیتے وقت مزدوروں کو ترجیح دیں، کیونکہ اس نے مانگنے کی بجائے مزدوری کرنے کو ترجیح دی اور وہ غریب بھی ہے، اسی لیے تو مزدوری کر رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جو کھا گیا وہ اڑا گیا، جو جوڑ گیا وہ چھوڑ گیا، جو دے گیا وہ لے گیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔